رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطالعے کی اہمیت۔ اللہ رب العزت خالق کائنات قرآن مجید میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا۔ یقیناً تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت پر امید رکھتا ہے اور اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہے۔ یہی بات سورۃ آل عمران 31 نمبر آیت 3 رکوع میں درج ہے، جیسا کہ اوپر بھی ذکر کیا جا چکا ہے۔ بس اللہ رب العزت ہمیں حکم دے رہا ہے کہ رسول کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرو تاکہ اس پر عمل پیرا ہو کر دونوں جہانوں میں کامیاب ہو سکو۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اس کے مطالعے سے ہمیں اس بات کا ثبوت بھی دے رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے۔ اس سے ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور آیت کریمہ کے سبب نازل ہونے اور شان نزول کا پتہ چلتا ہے۔ جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کے حالات زندگی سے ہمارے دلوں میں صبر اور امید کی لہریں ابھرتی ہیں، جیسے کہ اللہ خود فرماتا ہے سورۃ ہود وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور ہم رسولوں کے سب احوال آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو تسلی ہو۔ آپ کی حیات طیبہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پسماندہ قوم میں پیدا ہوئے، تھوڑے ہی وقت میں بڑی بڑی طاقتوں کو زیر کر کے بہت طاقتور بن گئے، لیکن اس کے باوجود ایک نہایت سادہ زندگی بسر کرنی پسند فرمائی۔ آپ کی حیات طیبہ ہمیں سکھاتی ہے کہ امت محمدی کو دوبارہ عزت و تسلط حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، جبکہ فی زمانہ کئی گروپ اپنا طریقہ ایجاد کیے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں بنی نوح انسان کی بہترین نسل یا گروپ صحابہ کرام کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے تقریباً 4 آیات میں ان کے بارے میں فرماتا ہے رضی اللہ تعالی عنہم ورضوان اللہ، یعنی اللہ ان سے خوش ہوا اور وہ اللہ سے خوش ہوتے ہیں۔ آپ کی حیات طیبہ کے مطالعے سے ہمیں وہ علم حاصل ہوتا ہے جس سے ہمیں رسول کی عزت کا تحفظ کر سکتے ہیں، کیونکہ صرف آپ کے زمانے میں ہی نہیں بلکہ آپ اب بھی بے سمجھ لوگ نعوذ باللہ آپ کو مجنون، دہشت گرد وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ کی حیات طیبہ کے مطالعے سے ہمیں نہ صرف بہترین لوگوں یعنی صحابہ کرام کا بلکہ سب سے مقدس مقامات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا پتہ بھی چلتا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا میں مدینہ منورہ کو اس طرح مقدس بنا رہا ہوں جس طرح جناب ابراہیم نے مکہ کو مقدس بنایا۔ بس آپ کی حیات طیبہ سے ہمیں ہر بہترین چیز کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے حضرت علی بن حسن بن علی فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اس طرح پڑھاتے تھے جیسے ہم قرآن کریم پڑھاتے تھے۔ بس آپ کی حیات طیبہ کا سب سے اہم ماخذ قرآن اور حدیث ہے۔ سب سے پہلے صحابہ کے بعض بیٹوں نے آپ کی حیات طیبہ کے بارے میں مختصر کتابیں لکھی ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت حبان بن عثمان بن عفان جن کا وصال 118 ہجری میں ہوا نے 2 مختصر کتابیں یعنی چھوٹی کتابیں لکھی۔ محمد بن اسحاق انہوں نے سب سے پہلے سیرت پر نہایت ہی مفصل کتاب لکھی جو کہ تقریباً 1 درجن جلدوں میں تھی۔ اسے سیرت ابن اسحاق کہتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی تاریخ کی سب سے پہلی حضور پر لکھی جانے والی کتاب جو ہے اسے کہتے ہیں سیرت ابن اسحاق۔ بعد میں ابن ہشام نے سیرت ابن اسحاق کو مختصر طور پر نقل کیا۔ سیرت ابن ہشام فی زمانہ دستیاب ہے، جبکہ سیرت ابن اسحاق گم ہو چکی تھی۔ میرے قریبی رشتہ دار جناب ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کو یورپین لائبریریوں میں سیرت ابن اسحاق کا حال ہی میں 1/4 حصہ ملا، اور وہ ثابت کرتا ہے کہ ابن ہشام نے سیرت ابن اسحاق سے صحیح نقل کیا ہے۔ بعد کے سب مورخین نے سیرت ابن ہشام سے نقل کیا ہے۔
واضح ہو کہ ہمارے سلف صالحین نے سیرت پر پہلے کام کیا، اور بخاری 250 ہجری اور مسلم نے حدیث پر اس کے بعد کام کیا، جس سے آپ کی سیرت کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں آپ کی سیرت کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔